نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ہم اپنی زندگیوں میں کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ دین سیکھنے کی. تو آپ کو کیا نیت ہوتی ہے دین سیکھنے سے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں مثلا تجوید سے، یا ترجمہ دیکھ رہے ہیں، تفسیر کی کلاس میں آ گئے، کسی دن اور کسی فقہ کی کلاس میں آ گئے، فرائیڈے کی کلاس میں آ گئے، مجلس میں چلے گئے. میرا تو میرے لیے کہ ہم گناہوں سے یا ایک صراط مستقیم پہ چل سکوں، سیدھے راستے پہ چل سکوں. ایک آئیڈیا یہ ہے. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اللہ کی قربت، اللہ کی قربت حاصل ہو. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جو پڑھ رہے کتابیں، مختلف چیزیں، کیا ہے؟ For the ultimate utility, to benefit myself, by becoming close to Allah. ماشاءاللہ. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائے. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ قربت الہی. اور دوسرا آپ کا ایک انیشیٹو ہے تو لبیک، وہ یعنی اجتماع میں لگے رہو، ان کے ساتھ کنڈا اٹکائی رکھو، لیکن الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے حاصل ہو جائے. اس کے ذریعے. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ قربت الہی اور صحیح راستے. صحیح راستہ بدل جائے. کیا ذہن میں؟ جی یہ صحیح کہ راستہ شریعت کا. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور شریعت کے اوپر کی پابندی کرے. بالکل صحیح. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کوئی اور چیز؟ کیا سیکھتے سکھاتے کیوں، پڑھتے پڑھاتے کیوں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مختلف ایکٹیویٹی. ثواب کے لیے اللہ کا تعلق ہے. بالکل یہی ہے. الحمدللہ. تو سب کو صحیح سمجھ میں آیا. یہی ہے مقصد. اگر آپ عالم دین کی کلاس میں ہوتے، یہ سمجھ لیجیے عالم دین بننے کی کلاس ہے، سب علماء بن رہے ہیں پہلے سال میں، دوسرے تیسرے سال میں، تب کیا مقصد ہوتا؟ علم حاصل کرنا. یہ جو مقصد ہے، علم حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ اسی کا سوال ہے. یعنی کہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء سارے بیٹھے ہوئے، یا طلباء جو بن جائیں گے عالم 6-8 سال میں، اب کیا مقصد ہے؟ To guide others as well down the line. ٹو گائیڈ ادرس. پہلے اپنے اوپر، لیکن بعد میں گائڈ. اصل میں یہ نقطہ ہے کہ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں گے. نہ، اس لیے نہیں پڑھتے بھائی. کوئی کام اس لیے نہیں کیا جاتا کہ دوسروں کو گائیڈ کرنا ہے. خود تو گائیڈڈ ہے نہیں، دوسروں کو بھی گائیڈ کریں گے. کیسے پتہ چلا کہ آپ گائیڈڈ ہیں؟ خود گائیڈڈ نہیں ہے تو دوسروں کو. بیمار کبھی یہ سوچتا ہے، آپ کبھی ہاسپٹل اس نیت سے گئے کہ آج میں جا رہا ہوں، مجھے خون کی خدا خاصہ الٹی آئی تھی، کھانسی ہوئی تھی، کووڈ ہو گیا تھا، بلڈ پریشر کا پتہ چلا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ بس اس کا علاج کرواؤں، جلدی سے دوسروں کو بتاؤں کہ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں. یہ مجھے تجربہ جو حاصل ہوگا نا ہاسپٹل جاتے ہی، اس تجربے کو پبلش کروں گا، اس پہ کتاب لکھوں گا اور لوگوں کو جا کے بتاؤں گا کہ بھائی اس طرح سے ہوتا ہے، تم بھی چیک کروا لو، تم بھی چیک کرواؤ. جا کے بتاتے ہیں لوگ، چھپاتے ہیں اپنی چیزیں. اپنا علاج کرا کے پڑوس میں جو بیٹھا تو اس کو بھی نہیں بتاتے کہ مجھے کیا دوا دی گئی ہے. بھائی میرا کام نہیں، تو جان. اگرچہ اللہ دین کی خدمت لیتا ہے، عالم بنے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوگا. وہ اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد تو صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہونا چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یعنی اصول یہی ہے. ہم دین کا کوئی کام نہ سیکھتے ہیں اس لیے کہ دوسروں کو سکھائیں، نہ کرتے ہیں اس لیے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. باپ بنتے ہی، ماں بنتے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو فوراً خیال یہ آتا ہے ہائے میرے بچوں کو کیا ہوگا. تو ساری فکر وہاں بالکل یہ ہوتی ہے کہ پہلے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے. یعنی آپ سب اپنے بارے میں سوچیں، آپ کو فکر یہ ہائے میری بچی، میرا بچہ یہ دین پہ رہیں گے کہ نہیں، اس کی ٹینشن ہے. ارے بھائی تو خود دین پہ رہے گا کہ نہیں، اس کی ٹینشن ہے کوئی؟ اس کی کوئی ٹینشن نہیں. اپنے بارے میں بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں کلیئر رہنا چاہیے کہ ہم دنیا میں پہلے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنانے کے لیے آئے، اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے. اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی مدد جہاں ہو سکے گی موقع ہوگا کریں گے، لیکن وہ مقصد اصل نہیں ہے. اولاد چونکہ ہماری ذمہ داری ہے تو اس کو بھی گائیڈنس دینا کہ میں چل رہا ہوں، کیونکہ اس کی پیدائش اور اس کے بڑے ہونے تک امید یہی ہے کہ میں 20-25 سال کی عمر میری ہو چکی ہوگی، 10-15 سال کا تجربہ ہو چکا ہوگا، تو میں اس کو بتا سکوں گا بھائی میں اس راستے پہ چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ آئیے. اولاد کو اپنے ساتھ لے لوں گا اس کو. اب اولاد کو بچانا یہ ایک بڑا ایک فکر ہوتی ہے سب کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا میں، کہ اولاد کو بچانا. تو اولاد کو بچانے کے لیے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آگ ہے اور جل رہی ہے اور اس میں لوگ گر رہے ہیں اور میں جاؤں اور بچاؤں. تو کیسے بچائیں گے؟ کوئی آدمی آگ کی طرف جا رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے جا رہا ہے، کیسے بچائیں گے؟ کیا آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے؟ کیا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی پریکٹیکل طریقہ، کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں، سیدھی سیدھی بات. ایک آدمی آگ میں گر رہا ہے آپ کے سامنے، آگ کی طرف چلا جا رہا ہے، کیا کریں گے؟ کیسے بچائیں گے؟ پیرنٹل پوائنٹ آف ویو سے مطلب ہے کہ عمل سے اپنے نہیں، آپ بس ابھی اس کو دیکھیے.
کسی فلسفے میں مت جائے, سیدھا سیدھا وہ بندہ آپ کے سامنے ہے, روک بھائی اس کو آگے چیخیں گے, اگر چوسے ہوتے ہیں ٹانگ اٹکا سکتے ہیں راستے میں, اس کو کھینچ سکتے ہیں, ایسے رسی پھینک کے کھینچیں یا دھکا دے کے اس طرف پھینک, چھوٹا بچہ پش کر دے, بڑا ہے سمجھائیں گے, بتائیں گے, بولیں گے. اگر وہ بچہ چھوٹا ہے اور اس کو آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا تھوڑی دیر وہ روئے گا؟ آپ نے چھوٹا سا اٹھا لیا, وہ تو وہاں جانا چاہ رہا تھا, جیسے آپ اٹھائے تو کیا کرے گا؟ روئے گا آوازوں سے, افسوس کرے گا, غم کرے گا, غصہ کرے گا, آپ سے لڑے بھی, ہاتھ پیر بھی مارے گا, وہ کرتا ہے. لیکن آپ اس کو بہلا پھسلا کے کسی کام میں لگا دیں گے تو چھوٹا آپ کے قابو میں آسانی سے آ جاتا ہے. یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے, بالغ ہو گیا, 18 سال کا, 18 سال کا ہو گیا, لڑکا یا لڑکی, اب اس کو سمجھ میں آ چکا ہے, آپ بتا چکے ہیں بچپن سے بار بار کہ نہیں جانا, پھر آ جاتا تھا بار بار, اب وہ اب جا رہا ہے, اب کیا کریں گے آپ اس کو بتا چکے ہیں بار بار, اس کو بھی معلوم ہے, ہر دفعہ وہ اس طرف جاتا ہے, ہر دفعہ ایسے آواز لگاتے ہیں, پھر آپ اس کی طرف بھاگنا شروع کرتے تو وہ آپ کو دیکھ کے اور تیزی سے بھاگتا ہے. تو اب اس کو کیسے بچائیں گے؟ بتانا تو اس کو بھی ہے, شریعت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم ہر ایک کو بچائیں, فکر اپنی اولاد کو. تو اس کو کیسے بچائیں گے؟ کیا کریں؟ دعا کریں, اللہ سے مدد مانگیں گے, لیکن ہمارا اپنا ایکشن کیا ہوگا؟ ایک تو دعا ہو گئی, وہ بھاگ رہا ہے اس طرف جانتے بوجھتے, کیا پرابلم کیا ہے, اور آپ آتے ہیں اس کو روکنے کے لیے, اس کو بلانے کے لیے, وہ اور تیزی سے بھاگتا ہے بچہ. تو کیا علامت کیا ہے, کس چیز کی علامت ہے, کیا پرابلم ہے؟ تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہ بچہ آپ سے الرجی ہے, اس کو آپ سے پرابلم ہے, اس کو وہ آگ پتہ سمجھ میں آ رہی کہ آگ ہے, لیکن وہ وہاں جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ یہ کہاں سے میرے پیچھے چلے آ رہے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد. یعنی آپ نے اپنے آپ سے اس کو ایسا اریٹیٹ کر دیا ہے کہ جتنی دفعہ آپ اس کو کہتے ہیں ادھر مت جاؤ, وہ اتنی دفعہ ادھر ہی جاتا ہے, صرف آپ کو زج کرنے کے لیے کبھی, اور یہ کہ آپ پر اس کا اعتماد نہیں رہا ہے کیونکہ آپ کی ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں تھی, وہ غلط ہے یا غلط ہے, صحیح ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے, اس کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہوگی کہ آپ کی ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں, یا آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں تھا. تو کیا ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے بچے کو لگتا ہے کہ ابا گڑبڑ ہے؟ بچے کو خاص طور سے زیادہ لگتا ہے, آج کل باپ کے ساتھ بچے کا یہ معاملہ زیادہ ہے, ابھی وہاں پہ آتے ہیں. تو کیا اسباب ہو سکتے ہیں, کیا آپ کے ذہن میں پرسنالٹی کا تضاد آپس میں ہوتا ہے, شخصیت ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے, آپ جو کہتے ہیں آپ اس پہ عمل نہیں کرتے, آپ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے, اور کیا, اور آپ کو پروجیکشن بھی آئی تھنک کہ اگر باپ کو چیز روک بھی رہا ہے, اگر والدہ اس کو دوسری طرح پروجیکٹ کرتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو کانفلکٹ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے تو بچے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ابا نے کہا اماں کچھ اور کر رہی, تو بچہ ظاہر بات ہے اس کو یعنی اس سے کنفیوز ہو جاتا ہے. فرینڈشپ نہیں رکھی ہوتی, آپ اس کے ساتھ وہ لیول پہ آئی نہیں ہوتی, بالکل دوستی نہیں ہوتی, تو وہ آپ کی بات اس طرح سے سمجھتا نہیں, وہ دل کی بات آپ سے اس کی ہوتی نہیں ہے, تو کہتا ہے کیا مصیبت ہے, یہ ہماری ریئلٹی سے الگ ہے, الگ لوگ ہیں, اور کیا ہے. باہر کے لوگوں کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے, پیئر پریشر معاشرے میں جو چل رہا ہے, بہت عجیب و غریب پریشر ہے لوگوں کا. اور معاشرے نے جو آزادی کا ایک تصور دیا ہے کہ بھائی تم آزاد ہو, تمہارے گھر میں تمہیں قید کیا جا رہا ہے, تم بالکل ہی الٹے چل رہے ہو, تم کہاں پگلوں میں پڑے ہوئے ہو, نکلو. تو معاشرہ اس کو کتنے اینگل سے کنفیوژن ہوتی ہے. اچھا ایک اور بھی چیز ہے اس کے علاوہ, میاں بیوی کا آپس کا جو تعلق ہے جس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہونا وہ تو ہے ہی, لیکن ٹریٹمنٹ بھی عموماً مرد حضرات کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر کی اپنی باتیں میاں بیوی کے درمیان رہیں اور باہر نہ جائیں. اور پہلے مائیں بھی ایسے ہی کرتی تھی, اب ایسا نہیں ہے. اب وہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ان کے حساب سے, تو وہ اپنی ریزنٹمنٹ بچوں کے سامنے نکالتی ہیں. بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو مائیں اپنی دل کی بات, اپنے آپس کی باتیں, جو میاں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کھڈا, ساس سسر کا پرسیوڈ ظلم یا ایکچوئل ظلم, زیادتیاں, اور وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہو گیا کہ ساس سسر جو ہے وہ ڈائریکٹ ساتھ رہتے نہ بھی ہو, لیکن ان کا ایک مزاج ہے, وہ بھی ٹریڈیشنل ان کا مائنڈ وہی چل رہا ہے کہ وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک جملہ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ مطلب اتنا ہی خالی کہہ دیا کہ تمہاری بیگم صاحبہ نے تو پوچھا ہی نہیں, ہفتہ ہو گیا فون ہی نہیں آیا ان کا. تو اس بنیاد پہ وہ آدمی جو بیٹا ہے اس کو یہ اتنا وہ میچور اور سمجھدار ہوتا نہیں کہ اس پہ ریئیکشن کیا دکھانا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے اندر سے کام سے واپس گھر آیا, راستے میں اماں ابا سے بات ہوئی تھی, اماں نے یہ شکایت کر دی, ابا نے یہ جملہ کہہ دیا, گھر آتی بیگم پہ پل پڑے اسی بنیاد پہ, یہ ایک ٹونٹ ہی کر دیا, ایک جملہ ہی کہہ دیا, کبھی سختی بھی کی, کبھی بدتمیزی بھی کی.
किसी भी मौके पर। अब वो चीज़ इतनी बड़ी बन गई, पहली चीज़ थी 2-4 दफ़ा फिर हो गया। तो हुआ क्या कि अम्मा अब्बा इन्होंने तो अपने हिसाब से बात करनी है, उनको क्या पता। ये डायनामिक्स तो उस आदमी को समझना चाहिए थी कि मुझे अपनी बीवी को इस मामले में ट्रीट कैसे करना है। वहाँ वो मिसट्रीट करता है, तो इसमें वो रजूलियत नहीं थी, मेच्योरिटी नहीं थी। तो उसने किया क्या कि वहाँ से सुन के रिएक्शनरी हो के आगे जवाब दिया। क्योंकि ये वजह क्या बनी, वही कि इल्म भी वाज़ेह नहीं था, यानी रास्ता भी रोशन नहीं था, और दिल भी साफ नहीं था, यानी नज़र भी ठीक नहीं आ रहा था। तो दोनों अकाउंट्स में वो 50-50 चल रहा है, तो गड़बड़ी करेगा। न रास्ता समझ में आया, न जज्बा कंट्रोल में था कि उसमें रिएक्शन क्या दिखाना है। इसमें जाके फट गए, घर आया गुस्सा के 3-4 दफ़ा में मसलन। और कभी वो बड़ी बात भी हो जाती है, लेकिन उसके पीछे उस तरफ की क्या स्टोरी वो नहीं सुनी, न पूछी। तो नतीजा क्या होता है कि वहां से अब रास्ता ब्लॉक। वो कहता है इसमें कोई बात नहीं कर सकती। औरत ये समझती है ये तो आदमी बिल्कुल बेवकूफ़ है, इस मामले में इससे मैं क्या बात करूँ। डांटता है, गुस्सा करता है, पूछे नहीं कि मेरे साथ क्या मामला हुआ। और कभी जेन्युइनली होता भी है, फिर 2-3 दफ़ा में वो ये समझती है कि इनसे जान छुड़ाने का तरीका ये है, यानी मैंने खुद ही पार्टी बना दिया इनको अलग। तो अम्मा अब्बा अपने पुराने बैगेजेस और पैकेजेस की बेस पर ये एक्सपेक्ट करते हैं, और वो आपसे उसी तरीके से डील करते हैं। आपको वो बात समझ में नहीं है, आपने वो उधर से ली और उसको आगे अप्लाई किया, वहां से उसको ये समझ में आया, आप अब कहें या न कहें, आपने तो अपने हिसाब से ये समझाने की कोशिश की कि भाई मुझे तुमने कितनी परेशानी में डाला। ये अलग इस तरह आपने बात नहीं की, अगर ऐसे की होती तो अलग बात होती है कि अच्छा यार एक बात है मैं तुमसे करूँ। शुरू में इस तरह से बात की जा सकती है जब तक इतनी चिड़े और परेशानियां ना हो गई, लेकिन हम नहीं करते उस वक्त। ये कभी भी नहीं होगा, तो मेरे जहन में रहना चाहिए इस मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अम्मी अब्बा के हवाले से तुम्हें लोग पूरा वो बेचारा वो कहते अच्छा भाई लेकिन इंसान बनो, अदब से कम्युनिकेट करो, उससे कहो कि देखो ये बात है, ज़रा सा मैं चाह रहा हूँ उसको कैसे टैकल करें। अब तुम अंदाज़ा करो कि अम्मा अब्बा इस हवाले से उनका एक पुराना जहन है, वो उसके हिसाब से बात करेंगे, तो हम इसको कैसे देखा करें। तो अगर आप ये कर लेते शुरू में, तो सामने वाली वो फौरन समझ जाती कि यार हम तो एक ही साइड पे है, इसमें तो मेरे ही साथ है, इसमें ये मुझे कभी भी, यानी मैं इस पर एतमाद कर सकती हूँ, मुझे कभी मिसट्रीट नहीं करेगा इस हवाले से। तो फिर वो आपके साथ पार्टी बन के अदब से तरीके से टैकल करता है। ऐसे ही करना चाहिए कि किस तरह से चलना है। तो कहते देखो अम्मा अब्बा कभी ऐसा करे तुम समझ जाए ना, कभी कभी मैं हो सकता है कि उनको राजी करने के लिए, उनके दिल जीतने के लिए, बूढ़े हैं क्या करेंगे, मैं उनकी वजह कभी तो मैं ऐसे कह भी दूँ तो समझना कि मैं मामला संभालने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा कोई दिल की बात नहीं है। तो कभी ऐसा हो जाए करे तो उसमें फील मत करना है इसको, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमारी आपस की सेटिंग है। जहाँ होता है कि आप जैसी तलवार उठाते अगली वहां से या तो डिफेंस में शुरू में चली जाती है, और उसके बाद फिर वो 2-3 दफा के बाद उसको समझ में आने लगता है कि मुझे इसको टैकल कैसे करना है, तो पैतरे बनाने लगती है। अब आपने ये कहा इस दफा एक्सक्यूज था नहीं, उसने उसको एक्सक्यूज बनाया। पहली दफा तो जेन्युइन एक्सक्यूज था, आपने उसको कंसिडर नहीं किया, आपने उसको पुश किया कि वो इससे बड़ा कोई एक्सक्यूज फेक बनाए, और अब वो फेक बना के आपको बैकफुट पे कर रही है। थोड़े अरसे के बाद आपको ख्याल आया कि लग ये रहा है कि बेगम ठीक है, अम्मा गड़बड़, तो आप बिल्कुल या तो आप उल्टे हो गए और अम्मा पे बरस पड़े, तब भी अपनी आखिरत भी खराब की, दुनिया भी खराब की। आप समझ रहे हैं कि आप सिर्फ ट्रबल शूट कर रहे हैं, और ट्रबल शूट करने वाले अगर नॉलेजेबल ना हो और सेंसिबल ना हो तो कभी मामला ठीक नहीं कर सकते, घर उनका संभल नहीं सकते, वो उनको संभालेंगे नहीं, वो मैनेजर नहीं है, उनको मैनेज करना नहीं आता। वो हर बात पे लड़ पड़ते, हर बात पे फड्डा कर देते, हर बात पे रिएक्शन दिखा देते। तो जो आदमी अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख सकता वो कुछ नहीं चला सकता, वो कोई इदारा नहीं चला सकता, वो कोई काम करने में। और ऐसा होगा कि आप अपने इदारे को चला रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारे काम तो आप इदारे में कर रहे थे। उसमें 2 नंबरियां आती हैं, किसी की पता चलता है उसे जो निकाल नहीं देते, 5 मिनट लेट हुआ निकाल दिया, हर एक को निकाल देते, हर थोड़ी देर बाद, हर वक्त उसको नोटिस देते रहते, देख रहे होते हैं कि वो फोन पे लगा हुआ है, कहते हैं कितनी दफा बोलूँ, हर दफा बोलना भी जरूरी है, कितने बंदे छुड़वाऊँ, तो लीवे दे रहे होते हैं। तो वहां आपको सही समझ में आ रहा था कि टैकल कैसे करना है। बीवी को टैकल करना नहीं आता, इसलिए कि वहां जितना तज़किया चाहिए उतना तज़किया हुआ नहीं, वहां जितना इल्म चाहिए उतना इल्म हमारे पास है नहीं। और होता क्या है कि रिएक्शनरी होकर करते हैं काम। ये बात जहन में उसूली तौर पर बिठा लीजिए कि कोई काम भी अगर मैनेज करना है तो वो कभी भी रिएक्शनरी होकर नहीं करना, गुस्से में नहीं करना। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
منع فرمایا, حکم دے دیا. یہ اصول ہے قرآن و حدیث کا, بالکل کلیئر کٹ. لا یقضی القاضی وہو غضبان, کوئی قاضی فیصلہ نہ کرے اس حال میں کہ وہ غصے میں, اسٹریس میں, ٹینشن میں پڑے, گھر میں بیگم سے لڑ کے آیا, آ کے بیٹھ گیا, اجازت نہیں, جاؤ آرام کرو. اسی لیے عورتوں کو قاضی نہیں بنایا جاتا. یہ خاص دنوں میں اسٹریس میں, پریشانی میں, تو غصے میں کسی کا بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں, تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں. ہر ایک کو ایسے ایموشنز نہیں ہوتے, لیکن بعد لوگ بلکہ زیادہ تر کو ہوتے ہیں اور بڑے ٹف ہوتے ہیں. اب یہ مرد کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہاں پرابلم کیا چل رہا ہے, اس کا کنسرن کیا ہے, تو آپ اس کو بالکل اسٹرکٹلی اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. اماں آپ کی آئیں اور وہ بہو کے کمرے میں چلی گئی, نماز پڑھنے گئی ہیں, اس کا باتھ روم استعمال کر لیا نیچے. آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, اور حقیقت ہے کہ کوئی بڑی بات ہے بھی نہیں. بیٹے کا کمرہ ہے, بہو کا کمرہ, تو کیا ہوا, اپنا کمرہ ہے, لیکن گئی اس کی اجازت کے بغیر. غلط, شرعاً بھی غلط ہے, اخلاقاً بھی غلط ہے. لیکن ماں چونکہ سمجھتی کہ میں تو ماں ہوں, گھر کی بات ہے, کوئی ٹینشن نہیں, گھس جاتی ہے. تو یہ چیز اس بہو کے لیے آپ اس کو اپنائیت کے ساتھ بتاتی رہے کہ میں تیری ماں ہوں, مجھے اپنی ساس مت سمجھ. بہت تھوڑی ایسا سمجھے گی. اس کے لیے وہ کمفرٹ اپنے اماں ابا کے ساتھ تو ہے جس کا آپ کو نہیں ہے. اس کے گھر جا کے آپ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ہوتے. کتنا بھی وقت گزر جائے, کچھ نہ کچھ بیریئر رہتا ہے نا. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی یہی بیریئر ہے. تو یہ ساس یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں, ہم بھی اپنی ساس کے ساتھ ایسے رہتے تھے. ابھی تم رہتی تھی, تمہاری بات الگ, ہر ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے, ہر ایک کو اس کی اسپیس دینی چاہیے. تو ہمارے عموماً یہ نہیں کیا جاتا شروع کے تعلقات میں. خیر یہ ہوتا کیا اس کے نتیجے میں, جو ریزنٹمنٹ آپس میں بن گئی, تو اب وہ عورت یہاں سے اس کی گڑبڑ یہ شروع ہوتی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتی, نہ آپ نے پہلے سے ہی ٹیکل کیا, نہ اب وہ اس کو ٹھیک ریئیکٹ کر رہی ہے, دونوں گڑبڑ میں لگے. آپ تو اس کو کور اپ رکھتے ہیں بچوں کے سامنے, کیونکہ آپ کو گھر چلانا ہے, اگر آپ سمجھدار آدمی ہیں. عورتیں ان کی مجبوری یہ کہ ان کے پاس سپورٹ نہیں ہوتی, کیونکہ مرد کا اپر ہینڈ ہے, گھر چلا رہا ہے فائنینشلی بھی, فزیکلی بھی, ہر لحاظ سے. تو وہ, اور اس ماں کو وقت بھی بچوں کے ساتھ زیادہ ملتا ہے, وہ اپنے دکھڑے بچوں کے سامنے رکھتی ہے. تو بچے جو بڑے ہو جائیں, بالغ خاص طور سے ہو جائے, تو اب وہ بچے آپ سے نفرت کرنا شروع کرتے اندر ہی اندر, یا کم از کم آپ کی وہ عزت نہیں کرتے. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو اچھے لیکن اماں کے ساتھ اچھے نہیں. اور میں آپ کو یہ 100% بتا دوں, آپ اپنی اولاد کے ساتھ لاکھ اچھے ہوں, اس کی اماں کے ساتھ اچھے نہیں, تو وہ بچہ آپ سے کبھی تعلق نہیں رکھ سکتا مضبوط, کچھ بھی کر لے. کیونکہ ہر ایک کے لیے اس کی ماں بہت. آپ سوچیں آپ کے لیے آپ کی ماں کی کیا اہمیت ہے. آپ کو اپنے باپ سے نفرت ہو جاتی ہے اگر آپ کو نظر آئے کہ وہ آپ کی ماں کو ابیوز کرتا ہے, زبانی طور پر, فائنینشلی, یا کسی بھی حوالے سے. غور کر کے دیکھیے, اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ابا آپ کی اماں کو ڈانٹتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, مارتے ہیں, سیکھتے, جو بھی کرتے چیختے ہیں, کبھی بھی آپ کو سب. اب میچور ہونے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا, الگ بات ہے. اتنی عمر گزر گئی, زندگی گزر گئی, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی اماں کی کوئی گڑبڑ ہوں گی, کٹ کے قابل تھی تو ایک آدھ لگ گیا گا تو ٹھیک ہی لگا ہوگا. ہمارے کلچر میں اس زمانے میں ابا ماشاء اللہ زیادہ متقی اور سمجھدار تھے. لیکن یہ ہے کہ عموماً جس فیز سے بچے گزر رہے ہوتے ہیں, اس 30 اور 40 سال کی عمر تک پہنچنے میں جو ان کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی, اس وقت بہت لیٹ ہو چکا, وہ سارا معاملہ تو خراب ہو چکا. تو اب یہ آپ کے پاس فضا ہے کہ جس میں آپ کی اولاد پیوبرٹی سے جو گزر رہی ہے, تو سیکشول ڈرائیوز وہ اس کو ایک طرف کھینچ رہی ہے, وہ اپیل بالکل دوسری. ریلیجس جو اس کی انجنکشنز ہیں, شریعت جو اس کو سکھا بتا رہی ہے, وہ بالکل ایک دوسرے لائن کی چیزیں ہیں. تو بہت بڑا کنفلکٹ ہے. گھر کا ماحول بالکل الگ, باہر کا ماحول الگ. پھر گھر میں وہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ اتنا فرق ہے, کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اماں ابا ان کے اپنے رول بنے ہوئے, ہمارے الگ. ہمیں یہ کہتے ہیں, خود ویسے کرتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں رات میں جلدی سونا, خود رات رات جاگتے رہتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں رات میں, آپ کی کیا ضرورت ہے, آپ کا کیا تقاضا ہے. تو آپ اصولوں سے نکل جاتے ہیں, تو ان کے لیے جسٹیفائی کیجیے, پھر بتائیے ان کو. وہ پکڑے تو غلط پہ معافی مانگے, اس سے غلطی ہو گئی معافی مانگے, لیکن ایسا کرتے نہیں, کور اپ کرتے چیزوں کو. تو ان کو وہ وزڈم سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے جو کیا وہ کیوں کیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں منفی ہے, ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی, آپ لاکھ سمجھاتے ہیں. تو آپ کو تو گھر بنانا بچانا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے جو اسٹیپس لینے چاہیے لیتے نہیں. گھر میں آپ فضا بنا دیتے ہیں,
بعض اس میں کھل کے اماں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے بچوں کے سامنے. تو اب وہ دونوں طرف سے چیس کا گیم چل رہا ہے, کس کا داؤ چلتا ہے, کس کا مہرا کتنا مضبوط ہے, کون کتنا زیادہ ٹائم دے سکتا ہے, کون کتنا ایلوکوینٹ ہے, کون اپنے دکھڑے کتنی زیادہ کہانیوں کے ساتھ یاد رکھتا ہے. آپ کو تو یاد 4 باتیں ہوں گی, آپ کو تو آپ کا تو امپریشن ہے, آپ ایگزامپل نہیں دے سکتے. میں آپ میں سے ہر ایک کو گارنٹی دیتا ہوں. آپ ابھی آپ سے کہوں گا آپ اس پر ایک چارٹ لگائیں گے, اور میں تو کاؤنسلنگ میں یہی کرتا ہوں, پوچھتا ہوں ابھی ان پر آپ نے جو چارٹ لگایا اس کی ایگزامپل نہیں. میرے ایگزامپل تو میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ ہر وقت یہی کرتے تھے, ہر وقت کی ایگزامپل دو, ایک ایگزامپل نہیں. اس سے پوچھو وہ کھٹ 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 15 گنا دے گی آپ کو, شادی کی پہلی رات سے لے کے آج تک. جو اس کو یاد ہے وہ تو ہر وقت بیٹھ کے یاد کر رہی ہوتی, بیٹھے حفظ ہی اسی میں ہو رہا ہے, وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کے ذہنوں میں نقش ہوتا ہے. تو وہ بچوں کے سامنے جب ایگزامپل سنا دیتی تو آپ بالکل زگی رسوا نظر آتے ہیں, گھٹیا قسم کے. آپ کہہ رہے ہوتے وہ ہوا وہی ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہوتے وہ بھی ہوا ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کو کچھ یاد نہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں, اچھی بات. تو آپ اگر اب یہ سیناریو, وہ بچہ باہر جا رہا ہے, آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں دھکیلا ہے جس میں اس کو پورا اسلام کے خلاف باتیں پڑھائی سکھائی بتائی جا رہی ہے. وہ آپ کے بارے میں ایک منفی جذبہ رویہ رکھتا ہے کہ آپ کی ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کے اماں ابا کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں. اس کی سائیکولوجیکل اور ایموشنل جو نیڈز ہیں وہ آپ پوری کر سکتے ہیں, نہ اماں کر سکتے, تو باہر دوستوں میں ہو رہی ہیں, ان سے ہو سکتی ہے. اس کے ٹیچرز جو ہے اس کے ساتھ اتنے کمفرٹیبل ہیں, اتنے وہ اوپنلی ڈسکشن کرتے ہیں, اس کو ایتھیزم اور ہومو سیکسولیٹی اور کیا کیا چیزیں پڑھا رہے ہیں, دنیا کمانے کے سارے ذرائع بتا رہے ہیں. دوسرے مذاہب والے دوست احباب جو ہیں وہ اپنی پارٹی اور اپنی تفریح بتا رہے ہیں, ہم تو یوں کرتے ہیں, اچھا ہمارے تو یوں کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہتا ہے کہ مجھے 16 سال کی عمر میں شادی کرنی ہے, وہ بیچارے جو ہے وہ 16 سال تک 6 عورتوں کے ساتھ ڈیل کر چکا ہے پہلے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پگلا ہوں, زندگی میں بیٹھا ہوا جنسی ناکہ بندی ہوئی ہے میری, اور وہاں وہ پارٹی کو پارٹی کیے جا رہا ہے. تو ظاہری بات اس نے تو آپ کی باتوں کو نہیں سنا. اب آپ کے پاس یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ پیکیج ہے, اس میں آپ کو اپنے اس اولاد کو جو ہر اینگل سے ایموشنلی بھی, ریلیجیسلی بھی, سائیکولوجیکلی بھی, اور پریکٹیکلی سوشلی آپ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس سے بھی نفرت کر رہا ہے, یا چڑھتا ہے, یا آپ کو رول ماڈل نہیں سمجھتا, اب وہ آپ سے چڑھ کے جہنم کی آگ میں کودنے جا رہا ہے. اور آپ کہہ رہے مجھے اس کو بچانا ہے, میرا بچہ یہاں سے رسی کھینچوں, پھینکوں, کھینچوں, بلاؤں, جتنا اس کی طرف بھاگ کے اس کو بچانا چاہتا ہوں وہ اتنا تیز اور بھاگتا ہے اس طرح. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, 5-6 اسٹیپس ہیں, کیونکہ ہماری گفتگو لگی ہوئی مغرب کا وقت ہو رہا ہے, خالی وہ خلاصتاً بیان کر دوں. نمبر 1 یہ کہ اصل میں آپ کو تقویٰ سے رہنا ہوگا, بغیر تقویٰ کے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ دکھا رہے ہیں کہ تمہارے اختیار سے کچھ نہیں ہوتا, تم ہم سے بنا کے رکھو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے, تم ہمارے ساتھ تعلق رکھو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. لگ جاؤ ہمارے ساتھ, تقویٰ میں آ جاؤ, تمہارے ہر کام سوال دیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہر جگہ تمہاری ایسی مدد کریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے مدد ہو رہی ہے, لیکن رہو تقویٰ سے, تو یہ ہمارا کام ہے, نکال دیں گے تمہیں ہر پریشانی سے. وَيَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, ہر معاملے میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. اللہ کا وعدہ, تقویٰ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اسی طرح مجھے سورۃ کہف کا واقعہ بار بار بتاتا ہوں, خضر علیہ السلام والا واقعہ, دیوار کو سیدھی کرنے کا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے نبی کو اور ولی کو اور مستقبل کے نبی کو اس کام میں لگا رہے کہ وہ دیوار سیدھی کر کے اس خزانے کو بچائے, تو جو یتیموں کا جنہوں نے کوئی کام ابھی نہیں کیا ہے ان کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ ہے, تو ان کی آخرت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کام کریں گے آپ اندازہ کیجیے. وجہ کیا, ابا نہیں, اماں نہیں, ابا لکھتے وکان ابوہما صالحا. تو اماں ابا انسان بن جائے, جانور نہ رہے, تقویٰ سے رہنے لگے, تو اولاد کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت کی اصلاح کا وعدہ فرمایا. وہ رہے گا وعدہ, یہ ہے, یہ مثال یہی بتا رہی ہے آپ کو. نمبر 2 یہ کہ دعا کریں, اللہ سے مستقل دعا کریں, اللہ کے حوالے کر دیں, یا اللہ مجھ سے تو یہ بھاگ رہے ہیں. تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مجھ سے الرجی ہو گیا, تو دعا تو اللہ سے کر لی. اب اگلا اسٹیپ یہ کہ وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے, تو کیا کروں گا, اس آدمی سے کہوں گا جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. مثلا اس کو ماں سے تعلق زیادہ ہے, نانی سے تعلق زیادہ ہے, آپ کو پتہ لگے وہ اپنی فلاں کزن سے اس کی بڑی دوستی میری بیٹی کی ہے جس کی بھی, یا اپنے پھپھا کو بہت چاہتی ہے, چچا کو بہت چاہتا ہے, جو بھی جس سے تعلق, تو اس کو کہیں گے بھائی بیٹا تم چچا بھائی جو بھی ہے اس تم جا کے اس کی ہیلپ کرو. تو وہ جا کے بلائے گا کہ ادھر آؤ, تو اس کی بات وہ سنے گی, یہ سنے گا. تو آپ کو اس سے مدد لینی ہے کہ جو اس کی مدد کر سکتا ہو, جس سے اس کا تعلق, اس کو اس کے ساتھ دوستی میں لگا دیجیے. آپ کو خود کرنا ضروری, یہ آپ ہی بچا رہے ہیں اس کو, اور آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ آپ کے اس طرف بھاگنے سے وہ اور بھاگے گی تیزی سے, یا بھاگے گا آپ کا بچہ جہنم کی اس آگ میں, تو آپ کو اس طرف ہو جانا چاہیے, کم از کم اس کی وہ اسپیڈ تو سلو ہو جائے. آپ کی اس طرف جانے سے تو اور تیز ہے, آپ جہنم میں دھکیل رہے, تو آپ تو ایکچولی اس کو جہنم میں دھکیل رہے. تو آپ کو کبھی کبھی میں جب
پرائیویٹ لوگ پوچھتے ہیں اور ان کو کہتا ہوں کہ منع کرنا چھوڑ دو. کہتے نہیں وہ تو دوستوں میں چلا جاتا ہے, وہ تو اتنے یہ کر رہا ہے اور وہ تو وہی کر رہی ہے. کرنے دو جو کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھتے چھوڑ دو. وہ اسی لیے کیونکہ سب آپ جتنا اس کے قریب جا کے اس کو نماز کا کہہ رہے ہیں وہ اتنی تیزی سے جہنم کی طرف بھاگتے ہیں. تو آپ کے دماغ میں اتنی موٹی سی بات کیوں نہیں آتی کہ اس وقت آپ کا اس کو نہ کہنا اس کو جہنم کی طرف جانے کی رفتار سے روکنا ہے. وہ جو بھاگ رہی ہے آپ کی وجہ سے, آپ اگر ادھر ہو جائیں گے کہنا چھوڑ دیں گے تو بھاگے گی نہیں. تو جہنم میں جو 2 منٹ میں گرنے والی کم از کم 10 منٹ اس کے پاس ہے, زندگی کی کچھ مہلت ہے, لیکن وہ عقل میں نہیں آتی, پاگل پن ہے. اس لیے کہ آپ ایموشنلی کنٹرول میں نہیں ہیں, اسی لیے کہ آپ نے اپنا تزکیہ نہیں کیا, اس لیے آپ بھی اپنے قابو میں نہیں ہیں, وہ بھی نہیں ہے. پھر آپ بھی پاگل پنے کی حرکتیں کرتے ہیں, اس کے بعد بل بلاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہی ہوگا. دھکیلو جاؤ جہنم میں, اس کے ساتھ خود بھی کود جاؤ. کیونکہ عقل تو استعمال کرنی نہیں ہے, عقل ہے نہیں, علم ہے نہیں, تزکیہ ہوا وہ نہیں. کیا کرنا ہے جیسے میرا دل چاہے گا, تو اس کا بھی جیسا دل چاہ رہا ہے وہ بھی ویسے ہی کرنا. اولاد آپ بھی وہی کر رہے ہیں. آپ میں اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کو تو سمجھانے والے بتانے والے لوگوں سے تعلق ہے, وہ بتا رہے ہیں, اور آپ پھر بھی نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کو تو ڈبل جوتے پڑنے چاہیے, اس لیے کہ ان بیچاروں کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے, اور وہ آپ ہی کی وجہ سے اس سے بھاگے. دین سے دور وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوئے, آپ کی وجہ سے ہوئے, باپ کی وجہ سے ہوتے بچے دور دین سے. ہمیں لگتا ہے کہ عورتوں کی وجہ سے, نا, اللہ نے تو وعدہ عورت کے نہیں مرد کے تقویٰ کی بات کی ہے. مرد ٹھیک ہوگا تو اولاد ٹھیک ہوگی. آپ کی 2 نمبری ہے. آپ کی یہ نماز داڑھی اتنا خالی کافی نہیں ہے. گناہوں سے بچنا ضروری ہے, اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے. اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنا رویہ کیا رکھتے ہیں. آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے چڑھتے ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل جانور ہیں. آپ خود اپنے گھر کو جہنم سے بھر رہے ہیں اور توقع یہ لگا کے بیٹھے ہوئے کہ میں گھر کو بچا رہا ہوں. یہ بچا رہے ہیں, آپ الٹا کر رہے ہیں. بالکل آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. اپنے سیناریو کو ڈسکس کر کے جیسے بتایا جائے ویسے کام کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے آپ کا آپریشن کرنا ہے, نہیں پاؤں نہیں کٹواؤں گا, بہت درد ہوتا مجھے. تو مرو. تو ظاہر مطلب وہ گینگرین اوپر تک آئے گا, ابھی تو خالی نیچے تک پاؤں کٹنا تھا, وہ پھر اب نہیں کٹے گا, اس سے پوری ٹانگ جائے گی. تو پھر ہو سکتا ہے بولا جسے نہیں کاٹنا ہے, مطلب مرو, سڑو گے. اس کے لیے پیچھے کیا کر سکتا ہے کوئی آدمی, بتا ہی سکتا ہے. مشورہ نہیں ماننا, خود عقل نہیں ہے, پر ایموشنس سے بالکل ہی کنٹرول میں ہے. تو ہوگا کیا, یہ تو فل ریسیپی ہے نا سڑنے کی مرنے کی. تو پھر بلبلاتے کیوں اس کے بعد؟ تو آؤٹ کم وہی ہوگا جو ہونا ہے, تو پھر بلبلاتے کیوں بھائی؟ تو آپ ایکچولی بچا نہیں رہے. اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ کا رول ماڈل ہونا ضروری ہے, آپ کا تقویٰ سے رہنا ضروری ہے. اب تو رول ماڈل نہیں ہو سکتے, اب تو نکل گیا ہاتھ سے گیم, ہے نا. تو آپ تقویٰ سے تو رہیے اور اللہ سے دعا کیجیے. اگلا کام کیا کیجیے, ان کو کہنا چھوڑ دیجیے. اتنا چھوڑ دیجیے کہ ان کو آپ کے سامنے وہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہو تو آپ منہ پھیر کے وہاں سے نکل جائیے. دل میں برا جان کے الگ ہو جائے, زبان سے بھی مت کہیے. کبھی اس سطح پر آ جاتی ہے اولاد ضد میں کہ آپ کے سامنے آپ کو چڑھانے کے لیے, ضد کرنے کے لیے وہ کام کرتی ہے جو آپ دیکھنا سننا نہیں چاہتے, اس لیے کہ آپ نے کہہ کے اور آپ نے ایک آدھ دفعہ غصہ کر کے بڑے اکڑ کے ہاتھ کھول دیا, 2 دفعہ پٹائی بھی کر دی, جو سختی کرنی تھی بول بھی دیا, سب کچھ کئی دفعہ کر کے. تو کہتے اچھا اب تو پٹنے کا مجھے تجربہ ہوگا, مار اور لگا مار. آپ ہی خود گھبرا رہے, میں کیسے ماروں, مارتے کو بھائی میں تھوڑی ماروں گا, نہیں مار سکتے, کب تک ماریں گے. تو آپ بالکل بیک فٹ پہ ہو جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اکڑ کے اولاد پہ ہاتھ اٹھایا, اولاد نے اس کے سامنے کر کے اور ماری, یہ جو جوتا اور یہ بھی ماری, بلکہ لکڑی اٹھا کے ماری. پتا کہ ہڈی توڑو, زخم لگاؤ, ابھی جاتا ہوں, پھر تمہیں دکھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تو پھر گھبرا گیا. اب اس کے بعد جہاں وہ آتا ہے میں تجھے چھوڑوں گا, ہاں ماری. اب سے وہ یہ کہتا ہے, ابا ہی الٹا گھبراتے ہیں, قریب آتا ہے وہ الٹا, ابا گھبراتے پیچھے. مگر نکل گئی ساری ہیکڑی, ہو گئے, انسان بن گئے. تو اس طرح اللہ رسوا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنی فرعونیت سے نہیں نکلتی. فرعونیت تکبر, بوڑھا نہیں ہونا. یہاں تو یہاں کے واقعات بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے. اللہ ہدایت دے. تو اس لیے جیسے سمجھایا جاتا ہے ویسا کرو. کہتے ہیں وہ مخلوق کے جتنے والدین سے بھی ڈرتے ہوئے اپنی اولاد سے, وہ لوگ دونوں طرف سے کٹوری نا, اس لیے کہ تزکیے سے نہیں رہو گے, تقویٰ سے نہیں رہو گے. ہم بھی تو 2 نمبر ہی افسانہ ہے بھی. تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, جیسا عرض کیا کہ معلوم کرو ان لوگوں کو کہ جن سے ان کا تعلق ہے, ان سے کام کرو, ان سے دوستی کرو. اب کرتے کیا ہے, اتفاق سے کوئی مل بھی کر سے کیا ہے, اب اسی کے پیچھے پڑ گئے مستقل.
आप क्या करने का, तो वो बेचारा भी कहते हैं मुसीबत ही हो गई मेरी अच्छी खासी, और जाकर उससे भी कहता है बोला अच्छा ये कहानी भी यहाँ से आई है, लानत भेजता है उसको भी, वो अच्छा खासा जो ताल्लुक था उसको भी लानत भेज के अलग हो गया। तो हो ही नहीं कोई काम, आपने तो बताया कि काम तो आप तो हर काम में गड़बड़ करते खुद ही, हर काम में आप वजह बन रहे हैं उसको जहन्नम में धकेलने की, तो करे भाई क्या, हाथ पैर तोड़ा के उस वक्त। समझ में आ रहा है आपको कितनी अपने लिए मुसीबत, अपनी औलाद के लिए मुसीबत आप खुद ही बने हुए। इसीलिए बिल्कुल आफियत से पड़े रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अल्लाह से दुआ, अल्लाह से ताल्लुक और वो सारे वसाइल हासिल करने चाहिए। हाँ, फिर अगला काम ये कि इस सब में उनके उस प्रेडिकमेंट को समझिए, उस परेशानी को समझिए जिससे वो औलाद गुजर रही है। टीनेजर यहाँ किस परेशानी से गुजर रहे हैं, आप इतने जानवर हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो आपको बाप बनने को किसने कहा था? शर्म आनी चाहिए बाप बनने पर, इसलिए कि आप उसके अहल नहीं थे, आपको उसके कंसर्न, उसके मसाइल का पता ही नहीं। तो अंदाजा तो करो कि वो किस फेज में गुजर रहा है बंदा या बंदी, और फिर उसके साथ आपका कंफर्ट, ताल्लुक, तरीका होना चाहिए। तो आप उसके साथ एम्पथाइज करेंगे। आपको मरीज नजर आएगा कि जो मरीज परेशानी में है ये वो कि जिसको नशे की आदत हो गई, गलत जगह से हो गई, क्या करें, वो उसको क्रेविंग हो रही है, विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, और वो ये करके मांग रहा खुदा के लिए मुझे रहने दो। आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि वो उस वक्त किस पेन और परेशानी से गुजर रहा है, और आप कह रहे कि दिमाग खराब है क्या, आइसक्रीम खाना। तो भाई मुझे भूख नहीं लगी हुई है, मुझे इस वक्त वो नशे की चीज चाहिए, आपको नहीं तो आप दे तो नहीं सकते, लेकिन जो भी कर सकते हैं उसके लिए सिंपैथी तो हो, उसके लिए दर्द तो हो। आपको आप ये मारो उसको, घर से निकाल के फेंक दो, मेरी बात नहीं मानता, तो आप बिल्कुल ही पागल है, आपको कोई अकल नहीं। तो एम्पैथाइज कीजिए, समझिए कि वो कहां से है, और फिर उसको ये समझाइए कि आप उसके खैर खा हैं, और वो इसी तरह से समझे कि जब उसको ये अंदाजा हुआ कि इनको समझ में आ रहा है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, फिर वो आपके साथ अच्छा ये भी समझने लगे मेरे मसले थे। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो जो नौजवान आके उसने कहा था जिना की मुझे इजाजत दीजिए, तो आपने उसके सीने पे हाथ रखा, उसके दर्द को समझा, लोगों को उसको डांटने नहीं दिया, खुद भी उसको नहीं डांटा, और उसको बहुत शफ़क़त से डील किया और हिकमत से उसको समझाया कि देखो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ किसी के साथ बदकारी करे, बहन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फरमाया तुम जिसके साथ करोगे वो भी तो किसी की बहन बेटी होगी। तो समझ में आ गया, तो रोने लगे नौजवान। फिर आपने उसके लिए दुआ भी फरमाई, सीने पे हाथ भी फेरा दिल पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको सुकून अता फरमाए, मामला ठंडा हो, खत्म हो गया। तो आपकी मजलिस में आके कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मुझे ज़िना की इजाज़त दे दो, मजलिस में बैठे कोई मजाक लगा, साहब को थोड़ा गुस्सा भी आया, आपने रोक दिया सबको। तो ये है इसलिए कि आप एम्पैथाइज करते थे, आपको मालूम था कौन किस फेज से किन हालात से गुजर रहा है, तो उसके मुताबिक करना। तो बहरहाल अल्लाह करे कि समझ में आए, अल्लाह फजल फरमाए हमारी औलाद पर, उनकी नस्लों पर। लेकिन औलाद को बचाने के लिए, जो औलाद को बचाना है, अपने आप को बचाना है, जो हमें उसमें ये अहम है कि नंबर 1 ये कि अपना खुद तक़वा से रहें तस्क़िये के साथ, नंबर 2 ये कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हो और अल्लाह से दुआ करें इस हवाले से, नंबर 3 ये कि उनके उन मामलात में जिसमें वो आपसे एलर्जी उनको हो चुकी है उस काम को बिल्कुल छोड़ दें, 100% छोड़ दें, नसीहत की हद तक भी नहीं, प्यार मोहब्बत से इशारे की हद तक भी नहीं, अपना काम करें। नंबर 4 ये कि उनके उस मसले को समझें जिसमें वो पड़े हुए, जिन क्रेविंग्स में वो हैं, जिस चारों तरफ से जिस चौमुखी में वो है। नंबर 5 ये कि जिस वजह से उनका आपसे इमेज ख़राब हुआ है उस इमेज को ठीक करने के लिए अपने तौर पर कोशिश करें। नंबर 6 ये कि उनसे कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन करने में सिर्फ उनसे इन मौजूआत पे, दीन के मौजू को बिल्कुल साइड में, यहाँ तो आपको मना कर दें नसीहत के लिए, वो तो करना ही नहीं है, एडवाइस भी नहीं करें। जो कम्युनिकेशन करनी है वो आपस की 1-to-1 ताल्लुक में, पढ़ क्या रही हो, पढ़ क्या रहे हो, क्या खेल चल रहा है, क्या आजकल एक्टिविटी है, खाना क्या है, क्या अच्छा डाइटिंग का क्या है, मुझे क्या चल रहा है आजकल, कोई एक्सरसाइज का प्रोग्राम है कि जो भी उनकी तफरीह, कहाँ चले घूमने के लिए, जो भी इस तरह की चीज़ें, साल में एक दफ़ा उम्रे का प्रोग्राम बनाए, चलो फला जगह चले, नहीं, हर वो चीज़ जैसा उसका मिजाज है, अपने तौर पर नहीं, खुद आइडियाज़ मत दे, उससे कम्युनिकेशन करके तो ताल्लुक़ बनाए, ताल्लुक़ बन जाएगा। तो ये 4-5 साल गड़बड़ करके 15 साल 16 साल की उम्र में जब निकलते हैं तो घूम फिर के 20-22 साल में वापस आ जाते हैं ट्रैक पे।
بشرطے کہ آپ نے سارے کام کیے ہو. جن میں سے کوئی کام نہ کیا ہو تو وہ اسی طرح گھومتے رہیں گے ادھر ادھر. ان کو پتہ ہے کہ میں دنیا میں کہیں بھی جاؤں تباہ و برباد ہو جاؤں, اس کے لیے میں تیار ہوں. اس منحوس آدمی کے پاس نہیں آنا مجھے, اس لیے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے, نہ اس کو میری بات سمجھ میں آتی ہے, نہ یہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. یہ پاگل ہے خالی, اس کو تو بلکہ اٹھ کے ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا کریں ہم, دفاع کرو. اماں کے ساتھ اس کا یہ رویہ ہے, ہمارے ساتھ یہ رویہ ہے, اس کے ساتھ کیا ہم جڑیں گے. اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے.